ہمارے زمانے میں لوگوں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے خطرناک دھندا یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو معاذ اللہ مشکوک کرنا چاہا۔ یاد رکھنا، امت کے علماء نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اور خاص کاوشوں کے ساتھ امت کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو بٹھایا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا، یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے، تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے، اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے، اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں، آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے، ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے، امامین کریمین کی ہونے لگی ہے، حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھیں۔ پھر دھندے ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی۔ کن کی بات کرنے لگے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو، ان کی باتوں کو دیکھو نا۔ آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا، فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے، تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ او آج کسی بزرگ کے خدام کی اتنی قدر ہے، لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تو جو صحبت رسول میں بیٹھتے رہے، جو دروازہ رسول پر بیٹھتے رہے، جو کاشانہ نور پر بیٹھتے رہے، جو حضور کے خیموں کے لیے تلواریں لے کر باہر محافظ بن کے کھڑے رہے، اس لیے لوگوں کی ان باتوں میں نہ آنا، خبردار۔ وہ تمہیں کئی چیزیں کھول کے بھی دکھائیں تو انہیں کہنا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی گلی کے جانور کا بھی قدر کرنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ خبردار، یہ دھندے تمہیں مشکوک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ روشنی، وہ رعنائی، وہ روحانیت کھینچنے کے لیے ہے۔ میں قربان ان رستوں پر جن رستوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ گزرا کرتی تھی، ہماری مائیں قربان ان رستوں پر جہاں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ گزرتی تھی۔ میری بیٹی، میری بیٹیاں نچھاور ان راہوں پر جن راہوں سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے قدم مبارک رکھا ہے۔ اور یارو آپ دیکھو تو صحیح بات کن کی ہے، اب دیکھو تو صحیح عنوان کن کا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے کبھی لفظوں کا درد پتہ چل جائے نا کیا ہے، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ڈرنا اللہ سے میرے صحابہ کے بارے۔ لوگ ڈرتے نہیں، شرم، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اتنی بڑی بات کرتے ہیں جن ہستیوں
کل نام لیتے وقت گردن جھکانی چاہیے تھی ان پر کھل کھل کے یہ بے باکی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تم نے کس چیز کا نام کیا رکھ لیا ہے؟ تو یاد رکھنا ان کا اکرام کرنا۔ ان کے بارے میں تو رب کہتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم کبھی ان کے چہرے دیکھو تمہیں سجدوں کا نور نظر آئے، پیشانیاں چھلکیں گئی، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کوئی عظیم لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اور آپ انداز دیکھیں قرآن مجید کا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی کیا ہی بات ہے، جو ان کے پاس ہے ان کی کیا مقدر ہے، صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ تو اس لیے ایک تو اس جماعت کی قدر اور پھر ان سے سیکھنا ہے، ان سے لینا ہے۔ آپ کبھی ایک ایک صحابی کو پڑھیں گے تو آپ کو انوکھی انوکھی باتیں نظر آئیں گی، کوئی خدمت کے عروج پہ ہیں، کوئی محبت کے عروج پہ ہیں، کوئی ادب کے عروج پہ ہیں، کوئی شجاعت اور دلیری کے عروج پہ ہیں۔ ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ۔ ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھو گے تو جینے کا لطف آئے، اور پھر ان میں بھی جو حضور کے زیادہ شرف پانے والے ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے، السابقون الاولون سبقت لے ہی گئے۔ کیا ملا انہیں؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہیں قرب ملا ہے اللہ رسول کا۔ یہ جو السابقون وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے ہی دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا، بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں، تو آ گیا ہے نا، تیرے آنے سے کچھ طبیعت ڈھارس ہو گئی ہے، تسلی ہو گئی۔ کچھ لوگ نا جو دل کے بڑے قریب نہیں ہوتے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، سیدنا امیر حمزہ رسول کریم کے قلب اطہر کے بڑے قریب، بڑے حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر صرف 2 سال سرکار سے پہلے ولادت ہوئی ہے ان کی، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور محبت بڑی کی ہے رسول پاک کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ حضور کی ویسے ہی ہر ادا اس قابل تھی کہ پیار کیا جائے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر وقت نبی ہے حضور اللہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے خاص رشتہ ہے، اور پھر چونکہ وہ چچا تھے حضور کے، بتیجے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ ان ذرا کار گلاں کر کر لئی دیاں نے نا اپنے بچیاں دے سامنے، آکھی دے نہ دے ابے نے بڑا ستائی رکھیا ہے، کام تھوڑا کیتا سو حصہ زیادہ لے گیا ہے، وہ گلاں باتاں کر لی دیاں نے نا، بچے پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ شاید پورے غلط ہی ہیں، یہ کزن ہمارے سارے۔ لیکن یہ کہ بھائی کی اولاد پیاری لگتی ہے، ہاں ہاں، ان کو جوان آتا جاتا دیکھ کے بندے کا دل راضی ہوتا ہے۔ وہ ابا جی کبھی چھوٹا بھائی پریشان ہو جائے نا تو ابا جی اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں ساڑھے کو نہیں روز پیسے دین ہوں دے، ان ساڑھے بھی بچے نے،
ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ 2 को ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा दिल कर रहा है उन्हें 5 मंगे तो 10 दइए, लेकिन वो अब अपने बच्चों के सामने खुद ही कोताहियां बयान की हैं, कमियां बयान की हैं, बच्चे पके हो गए। लेकिन लगते हैं भाई प्यारे, लगते हैं भतीजे भी प्यारे लगते हैं, करीबी रिश्ते कभी भी उनकी गलतियों समेत भी तबीयतों पे प्यारे। हजरत अमीर हमजा एक तो खूबसूरत बड़े थे, पेशानी बड़ी खूबसूरत थी, कद ना बहुत ऊंचा था ना बहुत लंबा था, जिस्म भी दुबला पतला था, और उससे बढ़कर ये कि बहादुर बड़े थे, शिकार खेलने का शौक रखते थे, तीर अंदाजी का शौक। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, एक बात कर लूं? चले नहीं करते, आप सब ने हाँ नहीं की, तो कारी साहब से प्यार है तो कोई कर ले एक बात। चलो आपकी इजाजत से करने लगा हूं। आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये मालदार होने की अलामत है। छिपकली देख ली बच्चे ने, चीखे मार रहा है, क्यों जी? कहते बर्गर फैमिली है। खुदा के बंदो, जो कौम छिपकली से डरती है और काकरोच से डरती है, ये मजबूत होगी। ये मैदान में निकले, मेरी तरफ देखें जी, जो कौमें छोटी छोटी चीजों से डरती फिरती हैं, वो जी काकरोच, ओ खुदा के बंदो, इनको ताकतवर होना सिखाओ। और फिर क्या होता है, वो बच्चे आसाबी तौर पर कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते, सहम जाते, किसी मैदान में खड़े नहीं हो पाते। सैयदना अमीर हमजा की याद में बैठे हो, सुनो, हजरत अमीर हमजा तीर अंदाज थे, नेजाबाजी करते थे। हजरत अमीर हमजा घुड़सवारी करते थे। एक को जरा कम रखें जी इसकी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उनका मिजाज ये था कि वो शिकार खेलने जाते थे। आपकी तबीयत तवाना होना चाहिए, आपके अंदर आसाबी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी सिखाई है हमने। इतनी सहूलतें दे दी हैं बच्चों को, इतनी सहूलतें दे दी हैं कि वो कमजोर से कमजोर तर, वो 2 मिनट धूप में खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए लोग भी उनकी कमजोरियों से आगाह हो जाते हैं और बड़ी जल्दी किसी भी मकाम पर लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, इन्हें ताकतवर बनाए। हजरत अमीर हमजा शिकार खेल के आ रहे थे, लौंडी ने बताया कि आज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, अबू जाल ने तकलीफ दी है, मारा है। तो हुजूर के चचा है ना, फौरी तौर पे डंडा उठाया, सीधा जाके ना, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है, जा करके ना डंडा मारा अबू जाल के सर में, और इतने कुछ जोश से मारा कि वहां सारे बैठे थे। जुर्रत करना बंदे का काम है, मदद तो अल्लाह करता है। अकेले गए उनके बीच और इस जोर से डंडा मारा कि जुर्रत ना हुई किसी को बात करने। डंडा मारा और कहा, तुम क्या समझते हो वो अकेले हैं? आज के बाद मैंने भी वही दीन कबूल कर लिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। बस ऐलान कर दिया, बस कह दिया, बस हो गए, गुफ्तगू हो गई, बात हो गई, ऐलान कर आए। फरमाते मैं घर आया रात को तो मैं सोचने लगा, यार तू सरदार है कबीले का और आज तू बड़ी बात ही कर आया है, और बड़ा ही तूने आज दावा कर दिया है, और तूने किसी से मशवरा भी नहीं किया। कहते रात सारी पेचोताप में गुजरी, सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया। कह लेने दे मुझे, कुछ लोगों के लिए रब ने बंदोबस्त फरमाया होता है, उनके दिल मोड़े होते हैं, सारा कुछ पहले से तैयार होता। हजरत अमीर हमजा कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के मैंने जैसे ही इस्लाम के बारे में सवालात किए कि मुझे कुछ बताइए, फरमाते हैं करीम बताते जाते थे और मेरा दिल दीन की तरफ माइल होता जाता। बस हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने शेर अता किया इस्लाम को। जिस दिन हजरत उमर आए ना कलमा पढ़ने के लिए, तो आपने सुन रखा है जनाबे उमर तो घर से तलवार लेके निकले थे। तो हजरत उमर जब आ रहे थे ना, तो हुजूर दारे अरकम में थे, तो हजरत अमीर हमजा को किसी ने बताया उमर आ रहे हैं, गले में तलवार है।
تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی. زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں، مزاج کے پختہ ہیں، اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں، تو حضرت میرے حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے، لیکن وہ تو رانگی اور تھا، انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور ہم کی چیزیں چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اے اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے. چھپ کے کریں تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنیں گی، 2 لائنیں بنیں گی، ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا، فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں.
اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا اللہ اکبر، تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا۔ 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں دے بندے سامنے نہیں جاندے، آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے؟ اے آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں گی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی، واہ، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے،
पहले तू तो राजी हो। तू के खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही। मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राजी रहे। दुर्रे मारते थे कुफार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गरम रेत पे तकलीफें देते थे, पर हजरत बिलाल अपने रब से बड़े राजी थे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुबाब इब्ने अर्त कहते हैं, मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रजा पे राजी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्कत भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज्यादा है, परेशानी भी बहुत ज्यादा है। खुदा के बंदो, अपने मालिक के फैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रजा कुछ और थी। तो आप रब की रजा को मान लें, तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, लेकिन उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, हर वक्त सोचते रहना कि पता नहीं मामला दुरुस्त है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा ना मुनफरद जिंदगी को जिए, इनफिरादी। यानी अगर कभी तकलीफ आए तो सुख भी तो आए हैं ना बड़े सारे। सारी जिंदगी दुख तो नहीं ना रहे। वो किसी खातून का इख्तलाफ हो गया था अपने शौहर के साथ, 3 दिन पुराना। तो वो किसी सियाने आदमी को पंचायत में 3 दिन की बातें सुना रही थी। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे ये तकलीफ दी। तो बुजुर्ग सियाने थे, वो कहने लगे, बेटा शादी को कितनी देर हो गई? उसने मिसाल दे रहा हूं, समझ ले। उसने कहा 15 साल। कहने लगे, बेटा ये तो तू 3 दिन की बात बता रही है ना, बाकी भी कोई बता। कभी शौहर ने जोड़ा लेके दिया हो, कभी इसने तुझे तोहफा दिया, वो 3 दिन के सिर्फ दुख ही याद है भाई। सुखों वाली भी कोई। महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, माल्टा। तो वो उन्होंने पहला किन्नो छीला, उसके ऊपर से छिलका उतारा, तो एक टुकड़ा पहली काश उसकी अय्याज को दी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गट गट करके खा गया। दूसरी महमूद ने अपने मुंह में रखी तो बड़ा कड़वा है भाई, बड़ा कुसैला है, बड़ा तुर्श है, बद जायका है, थूक डाली। और फिर कहने लगे, याज तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा, कुसैला, बद जायका किन्नो है। तो याज कहने लगे, बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज़ कबूल का पता है ना आपको? कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने। कहने लगे, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें। जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे,
اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ واہ واہ آپ دعا مانگے، میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا، پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ، کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے، پھر اسے گراؤں، دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ، تلوار، نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے وہ دعا مانگنے لگے. کہنے لگے یا اللہ، کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی، یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگی اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں نکال لے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ حال کس لیے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے، تیرے حبیب کے لیے کرایا ہے، اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے. او بھائی، ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے،